صدا رہے گا حسین کا غم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون، ثم الصلاة والسلام وعلى رسول الثقلین جد الحسن والحسین سیدنا ومولانا وطبیب قلوبنا وشفیع ذنوبنا ابی القاسم المصطفى محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ آج 7 محرم الحرام آپ کی خدمت میں ایک بار پھر امام حسین علیہ السلام اور کربلا کے ذکر کے لیے حاضر ہوں۔ کربلا مختلف دروس کا مجموعہ اور ہمارے لیے، ہماری زندگی کے لیے لاہ عمل اور زندگی کے مختلف مقام کے لیے ہدایت ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں چاہتا ہو کہ ہدایت پائے تو اسے چاہیے کہ کربلا سے متصل ہو جائے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر خدا کسی کو ہدایت دینا چاہتا ہے تو اس کے دل میں قبر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی شوق پیدا کر دیتا ہے، قبر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا اشتیاق پیدا کر دیتا ہے۔ خود امام حسین کی قبر کی زیارت کرنا انسان کے لیے اگر باعث ہدایت ہے تو خود ذکر امام حسین کتنا زیادہ انسان کے لیے باعث ہدایت ہوگا۔ 7 محرم الحرام عموماً ہمارے معاشرے میں جناب قاسم علیہ السلام کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ کون ہے حضرت قاسم؟ امام حسن مجتبیٰ کے فرزند۔ تاریخ نقل کرتی ہے کہ مقاتل میں موجود ہے کہ جب حضرت قاسم امام حسین علیہ السلام کے پاس میدان میں جانے کے لیے اجازت لینے آئے ہیں تو سب سے زیادہ دیر امام حسین کو جو اجازت دینے میں لگی ہے وہ حضرت قاسم کو لگی ہے۔ حضرت قاسم کی محض 13 سال عمر ہے، محض 13 سال، اور اس 13 سال کے عرصے میں اپنے چچا کے اوپر قربان ہونا چاہتے ہیں، دین خدا کی حفاظت کے لیے قربان ہونا چاہتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ اگر ہم ان ہستیوں کو اپنی اولادوں کے سامنے بیان کریں تو یہ ان کے لیے آئیڈیل ہو سکتی ہے۔ کیسے؟ جب ایران و عراق کی 8 سالہ جنگ کا دور چل رہا تھا تو ایک بچہ گریہ کرتا ہے کہ مجھے آیت اللہ خامنہئی سے ملنا ہے، تو اس کو نہیں ملنے دیا جاتا مصروفیت کی بنا جو بھی ہوتی۔ اچھا کہتا ہے کہ اچھا مجھے ملنا نہیں ہے، مجھے پتہ چلا ہے وہ یہاں سے گزریں گے، مجھے صرف یہاں پر کھڑے ہونے دیا جائے۔ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے کھڑے ہو جاؤ۔ سیکیورٹی ظاہر حالات جو ہیں وہ بہت سخت ہیں، سیکیورٹی بہت زیادہ موجود تھی۔ وہ بچہ وہاں کھڑا ہوتا ہے، جب ان کا گزر ہوتا ہے تو یہ بچہ زار و قطار رونا شروع کر دیتا ہے، تو وہ متوجہ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بچہ کیوں گریہ کر رہا ہے؟ کہتے ہیں کہ آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ آیت اللہ خامنہئی کہتے ہیں کہ اس کو میرے پاس لایا جائے۔ جب اس بچے کو ان کے پاس لے کے جایا جاتا ہے تو وہ پوچھتے ہیں کہ تمہارے لیے گریہ کرنے کا سبب کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ میری آپ سے ایک درخواست ہے۔ کہا وہ کیا؟ کہتے ہیں کہ یا تو آپ اس تمام کے تمام ایران سے حضرت قاسم کے مصاحب پڑھنے والوں پہ پابندی لگا دیں۔ وہ حیران ہوتے ہیں کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ کہتے ہیں کہ جب حضرت قاسم کے مصاحب پڑھے جاتے ہیں تو بیان کیا جاتا ہے کہ ایک 13 سال کے بچے نے دین خدا کے لیے قربانی دی، اور جب میں جنگ پہ جانا چاہتا ہوں تو مجھے کہا جاتا ہے کہ میں بچہ ہوں، میں چھوٹا ہوں، میں جنگ نہیں کر سکتا، تو پھر میری آپ سے گزارش ہے کہ حضرت قاسم کے مصاحب پر پابندی لگا دی جائے یا پھر مجھے بھی جنگ پہ جانے کی اجازت دی جائے۔
اس بچے کو اجازت دی جاتی ہے، اس کی ٹریننگ کی جاتی ہے. خرم شہر پہ یہ بچہ جو ہے وہ تعینات کیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے ٹریننگ کے بعد تم وہاں جاؤ. تو خرم شہر کی ایک مسجد پہ عراقیوں کا ایک ٹینکر آ رہا ہوتا ہے حملہ کرنے. یہ بچہ دیکھتا ہے کہ اس ٹینکر کو روکنا تقریباً ناممکن ہے، بہت قریب موجود ہوتا ہے. تو ایک بم لے کر اس ٹینکر کے نیچے جا کر لیٹ جاتا ہے، اور جیسے ہی ٹینکر آتا ہے اس کو پھاڑ دیتا ہے کہ یہ ٹینکر مسجد کی بے حرمتی نہ کرے. کیا عمر ہے اس بچے کی؟ فقط و فقط 13 سال. لیکن کیا اس کے سامنے اپنی پوری زندگی نہیں ہے کہ یہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکتا ہے، یہ بہت سارا مقامات پر پہنچ سکتا ہے، اپنی زندگی کے مختلف امور کو مثلا بہترین انداز میں گزار سکتا ہے؟ لیکن کیوں اس نے ان تمام چیزوں کو قربان کر دیا؟ صرف اس لیے کہ خدا کے گھر، خدا کی مسجد کی بے حرمتی نہ ہو، صرف اس لیے کہ میں انقلاب اسلامی کا، حکومت اسلامی کا دفاع کر سکوں. کیوں؟ کیونکہ اس نے ان ہستیوں کو اپنے لیے نمونہ عمل قرار دیا ہے، کیونکہ اس بچے نے اس شخصیت کو اپنے لیے آئیڈیل قرار دیا ہے کہ جس نے فقط و فقط محض اور محض 13 سال کی عمر میں اس رول کو ڈیفائن کر کے دکھایا کہ 13 سال کی عمر میں بھی کوئی شخص، کوئی بچہ خدا کے دین کے لیے قربانی دے سکتا ہے اور اس مرتبہ پر فائز ہو سکتا ہے جو حضرت قاسم نے کر دکھایا. اور کل تاریخ تک، یعنی تا ابد، اب قیامت تک جو بھی شخص ان ہستیوں کو اپنے لیے آئیڈیلائز کرے گا اس کی زندگی بھی اس طریقے سے تبدیل ہونا شروع ہو جائے گی جیسے اس بچے کی ہوئی محض 13 سال کی عمر میں، محض اور محض 13 سال کی عمر میں. روایت میں ملتا ہے کہ حضرت قاسم، اب 13 سال کا بچہ آپ کے ذہن میں کیا عمر ہوتی ہے اور اس کی جسامت کیسی ہوتی ہے، اسی کو اپنے ذہنوں میں رکھیں. حضرت قاسم کا جسمانی طریقے سے بھی 13 سال کی عمر ہے. روایت میں ملتا ہے کہ کوئی ذرا ایسی نہیں ہے جو حضرت قاسم کو آئے. سر کو بچانے کے لیے جنگوں کے اندر جو چیز استعمال ہوتی تھی وہ بھی حضرت قاسم کو کلا نہیں آ رہا. اور حضرت قاسم جب تلوار لے کر چلتے ہیں تو ان کا قد اتنا کم ہے کہ تلوار جو ہے زمین پر لگ جاتی ہے. امام حسین علیہ السلام ان کو اجازت نہیں دے پا رہے کہ بھائی کی آخری نشانی ہے. حضرت قاسم گریہ کرنا شروع کرتے ہیں. تو ان کو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی کچھ روایتیں ملتی ہیں ایسی کہ ان کو امام حسن مجتبیٰ کی اپنی ایک بات یاد آتی ہے بچپن کی کہ جب بھی تم پہ زندگی میں کوئی مشکل وقت آئے تمہارے بازو پہ ایک تعویذ باندھ رہا ہوں، اس کو کھول لینا. تو یہ سوچتے ہیں کہ اس سے زیادہ مشکل وقت اور کیا ہوگا. جب اس تعویذ کو کھولتے ہیں تو اس میں ایک خط ملتا ہے، ایک خط موصول ہوتا ہے جو ان کے بھائی حسین کے نام ہوتا ہے، اور اس میں یہ لکھا ہوتا ہے، یہ تحریر ہوتا ہے کہ میں تو کربلا کے اندر موجود نہیں ہوں گا لیکن میری طرف سے حضرت قاسم کو اجازت دی جائے کہ وہ آپ پر قربان ہو جائے. حضرت قاسم خوشی سے اس خط کو اپنے چچا کے سامنے پیش کرتے ہیں. امام حسین اس خط کو لیتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں، چومتے ہیں اور حضرت قاسم کو اجازت دیتے ہیں کہ وہ جائیں اور دین خدا کی راہ میں قربان ہو جائیں. اب جب انسان یہ دیکھے یہ محض 13 سال کی عمر میں کوئی بچہ اس قدر کیسے رشد پا سکتا ہے، یہ خود بخود تمام چیزیں تربیت پہ پلٹتی ہیں کہ جب بچپن سے ہی گھرانہ اہل بیت کی تربیت ایسی ہے کہ ان کی تربیت خود امام حسین علیہ السلام نے کی ہے کہ جب امام حسن علیہ السلام شہید ہوئے ہیں تو حضرت قاسم کی عمر محض 3 سال ہے اور امام حسین علیہ السلام نے حضرت قاسم کی تربیت کی ہے، پرورش کی ہے اور ان کو پالا ہے. یہ گھرانہ اہل بیت کی تربیت کا انداز ہے کہ جب دین پر مشکل وقت آتا ہے تو اپنی قوت کو نہیں دیکھتے، اپنی ظاہری قدرت کو نہیں دیکھتے بلکہ اپنے وجود کو راہ خدا کے اندر پیش کر دیتے ہیں، اور پھر یہ جب خدا کی راہ میں فنا ہوتے ہیں تو لافانی ہو جاتے ہیں. لافانی ہو جاتے ہیں، یہ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا بلکہ خداوند متعال قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ کہ تم لوگ گمان نہیں کرو کہ جو خدا کی راہ میں مر گئے ہیں، قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اللہ کی راہ میں چلے گئے ہیں، مر چکے ہیں، بل احیاء بلکہ یہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے نزدیک رزق پا رہے ہیں. یعنی اگر کوئی خدا کی راہ میں اس دنیا سے جاتا ہے
تو خدا کی راہ میں فنا ہوتا ہے تو خدا اس کو لافانی کر دیتا ہے، تا ابد اس کا ذکر زندہ ہو جاتا ہے. کیونکہ ہمیشہ ایک بات یاد رکھیے گا، ایک شخص ہوتا ہے اور ایک شخصیت ہوتی ہے. شخص مر جاتا ہے لیکن شخصیت ہمیشہ زندہ رہتی ہے. کربلا کے اندر اشخاص موجود نہیں ہیں بلکہ شخصیات موجود ہیں. امام حسین چلے گئے لیکن ذکر حسین اور شخصیت حسین زندہ ہے. حضرت قاسم چلے گئے لیکن شخصیت حضرت قاسم آج بھی معاشرے کے اندر زندہ ہے، اور حضرت قاسم کا ذکر لوگوں کو ہدایت دے رہا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے اس بچے کا ذکر کیا. اگر ہم ان ذکر کو زندہ کریں، اگر ہم ان حقیقی معارف کو معاشرے میں بیان کریں، اگر ہم ان حقیقی اہداف کربلا کو اپنی اولاد کے اندر، اپنی آنے والی نسل کے اندر منتقل کریں، تو ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ خدا کے دین پر کوئی آنچ آنے دے. تو ممکن ہی نہیں ہے کہ خدا کا دین جو ہے وہ تنہا ہو جائے، بلکہ خدا کے دین کی نصرت کرنے والے موجود رہیں گے، تا ابد موجود رہیں گے. اور یہی ایک بہترین زمینہ سازی ہے ظہور کے اندر. خود امام زمانہ اجل اللہ تعالی شریف کے نہ آنے کی ایک وجہ لوگوں کا آمادہ نہ ہونا ہے. لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ امام اس لیے نہیں آ رہے کیونکہ ابھی ظہور کا وقت نہیں ہوا، ہم امام کے منتظر ہیں، بلکہ اس کا برعکس ہے. ہم امام کے منتظر نہیں ہیں، امام ہمارے منتظر ہیں کہ ہم کب خود کو بیدار کرتے ہیں، کب ہم خود کو اس قابل بناتے ہیں کہ امام کی امامت کے زیر سایہ زندگی گزار سکیں. ورنہ خداوند متعال نے مختلف مثلا ادوار کے اندر ائمہ کو منتخب کیا، خدا کے برگزیدہ بندے، لیکن لوگوں کا ساتھ نہ دینا، لوگوں کا بیدار نہ ہونا، لوگوں کا امام کی معرفت حاصل نہ کرنا سبب بنا کہ امام معصوم کو شہید کر دیا گیا. اور آج کے دور میں ہمارا بہترین وظیفہ یہ ہے، برترین وظیفہ یہ ہے، سب سے بڑا وظیفہ یہ ہے کہ خود کربلا کی مدد سے امام کی معرفت کو حاصل کریں، اور ان 72 شہداء سے یہ درس لیں کہ کس طریقے سے اپنے وقت کی امام کی نصرت کی جا سکتی ہے. اور حضرت قاسم نے محض 13 سال کی عمر میں ہمیں یہ کر کے دکھایا کہ کس طرح سے ہم اپنے وقت کے امام کی نصرت و مدد کر سکتے ہیں. اس کے لیے کسی عمر کی کوئی قید نہیں ہے، قدرت کی کوئی قید نہیں ہے، بلکہ انسان کو جب معرفت حاصل ہوگی، جب کربلا کی پہچان ہوگی، تو خود بخود انسان کا دل اس طرف مائل ہوگا، اور جب وہ ولی خدا سے متصل ہو جائے گا تو پھر خدا کے دین کے لیے بہترین مددگار، نصرت کرنے والا قرار پائے گا. خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ ہمیں شہداء سے درس لینے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی اپنے وقت کے امام کی اسی طرح نصرت کر سکیں جس طرح سے کربلا میں اصحاب امام حسین نے امام حسین کی. انشاءاللہ کل ایک اور امام حسین علیہ السلام کے ایک صحابی کے ساتھ، ان کی ایک خاص خصوصیت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے کہ یہ ہمارے لیے باعث ہدایت بن سکے، یہ ذکر ہمیں ہدایت دے سکے، ہمیں کامل کر سکے، اور جس وجہ سے خدا نے ہمیں خلق کیا ہے اس ہدف خلقت کو ہم پورا کر سکیں. آپ کی خدمت میں کل حاضر ہوں گے. التماس دعا. خدا حافظ. سدا رہے گا حسین کا غم.